وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بڑی پیاری دو پوسٹیں آپ نے لگائی ہیں۔ یہ دعا ہے کہ یا اللہ ہم سب کے گھروں میں سکون و برکت عطا فرما۔ دیکھیے، سکون اور برکت کو اللہ تعالیٰ نے مشروط کر دیا ہے، آپس میں جوڑ دیا ہے ایمان خالص کے ساتھ۔ ایمان خالص کے بغیر سکون اور برکت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اگر میری اس بات کے اوپر قرآن کی دلیل چاہیے تو سورہ الانعام میں مالک فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو ایمان لائیں اور ایمان کے اندر ظلم کی ملاوٹ نہ کریں، یہ ہدایت یافتہ ہیں اور امن ان کے لیے ہے۔ یہ آیت جب اتری تو صحابہ کے اوپر کچھ شاک گزری اور انہوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے کون ایسا ہے جس سے تھوڑا بہت ظلم نہیں ہو جاتا، زیادتی ہو جاتی، کبھی غلام کو زیادہ ڈانٹ دیا، کبھی بچوں کے ساتھ ذرا سختی کر دی، اور کتنی باتیں ہوتی ہیں، آپس میں معاملات ہوتے ہیں، بات چیت میں تلخ کلامی ہو جاتی ہے، تو تھوڑا بہت ظلم تو ہو ہی جاتا ہے، زیادتی ہو جاتی ہے ایک دوسرے بھائیوں کے ساتھ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے ساتھیوں، اس آیت کے اندر ظلم کا مطلب وہ نہیں ہے جو آپ سمجھے ہیں۔ اس آیت کے اندر ظلم کا معنی وہ ہے جو سورہ لقمان میں آیا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو بات کیا ہوئی، معنی کیا بنا کہ جو لوگ ایمان لائیں اور اپنے ایمان کے اندر شرک کی ملاوٹ نہ کریں، یعنی شرک کو بالکل کھرچ کر علیحدہ کر دیں، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہ ہیں امن کے اندر، یہ رہیں گے، سکون قلب ان کو حاصل ہوگا، امن و سلامتی اور برکتیں ان کے لیے ہیں، اور یہ صحیح معنوں میں ہدایت یافتہ ہیں۔ تو جن کے عقیدے کے اندر خرابی ہو، شرک ہو، ان کو سکون کبھی نہیں ملتا ہے، چاہے سونے کے محلات میں رہیں اور چوریاں کھائیں اور تر نوالے کھائیں اور طرح طرح کے کھانے کھائیں، جو مرضی کریں، سکون قلب ان کو نہیں حاصل ہو سکتا ہے جن کے عقیدے کے اندر خرابی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو داتا کہتے ہیں، دستگیر کہتے ہیں، مشکل کشا کہتے ہیں، حاجت روا کہتے ہیں، واسطے وسیلے دیتے ہیں، رکوع اور سجدے کرتے ہیں، تعویذ گنڈا کرتے ہیں، یا جمہوریت کے مشرکانہ نظام میں جس بھی طرح کا شرک ان کے اندر ہے، پیری مریدی ہو، عرس اور میلے ہوں، گنبد کے پجاری ہوں، قبروں کے پجاری ہوں، یا بتوں اور مورتیوں کے پجاری ہوں، آج کے دور کے ہوں یا پہلے دور کے ہوں، یا اپنے اکابرین کو اللہ کی کتاب کے مقابلے میں اہمیت دینے والا شرک ان کے اندر ہو، کیونکہ یہ رب ماننا ہوتا ہے، اللہ کی کتاب کو پیچھے کر کے اپنے امیر کی بات کو ماننا یا اپنے اکابرین کی بات کو ماننا، یہ ان کو رب ماننا ہے، اس سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو امن و سکون نہ دنیا میں ملے گا نہ آخرت میں ملے گا، بالکل ناممکن ہے ان کو سکون ملے۔ اور آج پوری دنیا میں جو افراتفری ہے، ذلت اور خواری ہے، نفرتیں ہیں، جنگیں ہیں، زیادتیاں ہیں، ظلم اور ناانصافیاں ہیں، اور بد کرداریاں ہیں، جھوٹ ہے، فریب ہے، یہ اسی شرک کی پیداوار ہے میرے پیارے بھائیو، یقین کرو۔ اور جب تک یہ شرک سے توبہ نہیں کرو گے، تمہارے اوپر اللہ کے عذاب کا کوڑا برستا رہے گا۔ اور ابھی تو بہت ہلکا ہاتھ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، اس سے پہلے قوموں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی کی ہے، اس شرک کی وجہ سے قوموں کو پانی کے اندر ڈبکیاں دے دے کے مارا، آسمان سے پتھروں کی بارش کی، اور ایک خوفناک چنگاڑ سے ان کے کلیجے پھاڑ دیے۔ اللہ کے بندو، وہ عذاب بالکل آپ کے اوپر منڈلا رہا ہے، اور کہیں سے کوئی ان کو امید کی کرن باقی نہیں ہے، سارے ہینڈز اپ ہو گئے، ان کے دانشور، ان کے سیاسی قائدین، ان کے عسکری لیڈر اور ان کے مذہبی لیڈر جتنے بھی ہیں، کہتے ہیں اب کچھ نہیں ہو سکتا یہ۔ لیکن یہ جس طرح دوسری پوسٹ آپ نے لگائی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا میرے بھائیو، اللہ کی رحمت بڑی زبردست رحمت ہے، اس نے پھر رحمت فرمائی ہے اس امت کے اندر، ایمان کی دعوت، توحید کی دعوت، رد شرک کی دعوت، قرآن کی دعوت پھر اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہے اس امت کے اندر، اور ہماری اپنی زبان کے اندر، اور ہمارے خطے کو، ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے چنا ہے۔ یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، بہت بڑی رحمت اور شفقت ہے اللہ تعالیٰ کی، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اس ایمان کی بات کو، توحید کی بات کو پوری دنیا میں پھیلانا چاہیے۔ یہ آواز ہے، یہ توحید کی آواز اٹھی ہے اس دور کے اندر ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے۔ بہت ہی زبردست قسم کی دعوت ہے، ہر طرح کے شرک کے اوپر ہتھوڑا مارا گیا ہے، اور جتنے اکابرین کے ہزار ہزار، بارہ بارہ سو سال پرانے اگر کوئی شرک و کفر پھیلا کے گئے، ان کی کتابوں کے حوالے سے پوری طرح ثابت کیا ہے کہ دیکھو یہ اللہ کی کتاب کا انکار ہے،
اور آپ کے حضرات یہ اس طرح کی بیانات دے کے گئے ہیں، چاہے وہ عبد القادر جیلانی ہوں، محی الدین چشتی ہوں، علی اجویری ہوں، اور مجدد الفسانی ہوں، شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان ہو، یا تبلیغی نصاب ہو، یہ فضائل اعمال ہو زکریا صاحب کے، یا ملفوظات ہوں، یا فیضان سنت، تو جتنے بھی ہیں، جتنے بھی یہ گزرے ہیں، اعلیٰ حضرت ہوں یا ابو العلا ہوں، جتنے بھی ان کی نشاندہی کی گئی ہے، ان کا پوسٹ مارٹم کیا گیا کہ دیکھو ان کے عقیدے کے اندر کہیں نہ کہیں شرک ہے، وہ بریلوی ہوں، وہ دیوبندی ہوں، حیاتی ہوں، مماتی ہوں، اور اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، حنبلی ہوں، یہاں کے کوئی بھی نہیں ہے جو بالکل 100% خالص ایمان خالص کے ساتھ ہو، کسی میں کم کسی میں زیادہ۔ باقی ایک بات کے اوپر سب کا اتفاق ہے، وہ ہے یہ غلہ، چندہ چندہ اکٹھا کرنے کے اوپر، دین فروشی کے اوپر ان سب کا اتحاد ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ان کا۔ باقی ہر معاملے میں کہیں نہ کہیں ان کا اختلاف ہے، لیکن اذان کی اجرت لینا، تنخواہ لینا، امامت کی اجرت لینا، تنخواہ لینا، اس کے اوپر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، سارے کے سارے انہوں نے اس پر اطاعت کر لیا ہے۔ یہ بہت بڑی بے دینی ہے، یہ شریعت سازی ہے، اور یہ اللہ کی رحمت کو روکنے والی چیز ہے۔ لہٰذا ایمان چاہتے ہو، دنیا میں امن و سکون چاہتے ہو، جنت چاہتے ہو، جنت الفردوس چاہتے ہو، تو پھر اسی بات کو پھیلانا پڑے گا، جہاد کرنا پڑے گا، قرآن کے ذریعے جہاد کبیر کرو، یہ شرک کا رد کرو، توحید کی دعوت دو، اس راستے میں جماؤ، جماؤ بہت ضروری ہے، کیونکہ بڑے بڑے آئے ہیں، بڑے بڑے ٹنوں اور منوں کے حساب سے دعوے کرنے والے، لیکن ذرا سی مخالفت ہوئی ہے اندرونی طور پر، ملکی یا بیرونی، یا کسی لالچ کے اندر یا رشتہ داریوں کے اندر آ کر، پھر انہوں نے اللہ کے دین کے وہ تقاضے پورے نہیں کیے ہیں، اور اللہ کی بات کو پیچھے کر کے اپنے امیر اور اپنے پیروں اور مولیوں کی باتوں کو آگے کر دیا ہے، پھر اللہ کی لعنت ان کے اوپر پڑی ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائیو، ضرورت اس بات کی ہے، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے آج امت مسلمہ کا، اور پوری دنیا میں انسانیت کا مسئلہ، ہماری آخرت اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے بندو، یہ بات مانو گے، یہ کام کرو گے، تو پھر تم جہنم کی آگ سے بچو گے، اور جنت کی امید رکھ سکتے ہو اپنے مالک اور خالق سے۔ لیکن اگر یہ ایک بات نہیں مانو گے، پھر نمازوں پر نمازیں، تہجد گزاریاں، روزے ہر سال کیا جتنے مرضی روزے رکھو رمضان کے علاوہ بھی، اور پھر عمرے پر عمرے اور حج پر حج کرو، تمہارا کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، منہ پر دے مارا جائے، کیونکہ پہلے توحید ہے، تمام انبیاء نے توحید کا سبق دیا ہے، درس دیا، اسی پر یہ اتفاق ہے۔ ایک ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہیں بتا دیا، فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہر امت کے اندر، جس دور کے اندر، پہلے نبی ہوں آدم علیہ السلام یا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، ایک ہی دعوت رہی ہے، قوموں کی قومیں آتی گئی ہیں، اور اسی ایک بات کی دعوت، جس نے مانا ہے ان کو بچا لیا گیا، باقی سب کو رگڑ دیا گیا، اور پھر ان مومنوں کی نسل آگے چلتی تھی، اولاد آگے چلتی تھی، آہستہ آہستہ پھر ان کے اندر شرک آتا تھا، پھر ان کے اندر سے اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بنا کے اسی دعوت کو پھر تازہ کرتے، پھر جو بات مانتے تھے وہ بچا لیے جاتے تھے، باقی سب کو پھر رگڑ دیا جاتا تھا۔ یہ سلسلہ ایک لامتناہی سلسلہ چلتا رہا، اللہ کے بندو، یہ بات ہے اللہ کے بندو، یہ قرآن کی بات ہے، یہ حدیث کی بات ہے۔ میں آپ کا بھائی ہوں، میرا دل آپ کے ساتھ یعنی دھڑکتا ہے آپ کی ہمدردی میں، اور میں آپ کو ایمان خالص کی طرف بلا رہا ہوں، یقین کیجیے، نہ میں مولوی ہوں، نہ پیر ہوں، نہ کوئی سیاسی لیڈر ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں، ارشد کربلائی میرا نام ہے، اور گجر خان کے قریب چکری وکیلاں میرا گاؤں ہے، اور میں آج کل یہاں بحرین میں ہوں۔ جب بھی خیر آئے گی میرے بھائیو، ایمان خالص کے ساتھ آئے گی، کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے۔